پیارے بچوں، یہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، جب ٹیلی فون اور گرم حقہ باعث رونق اور بڑی اہمیت کی حامل چیزیں تھیں۔ چونکہ خالد صاحب کی کتابوں کی دکان پر یہ دونوں چیزیں دستیاب تھیں، اس لیے ان کے ارد گرد لوگوں کا جمگٹھا سا لگا رہتا تھا۔ لیکن ایک دن ڈاکٹر صاحب نے خالد صاحب کے حقے پر پابندی لگا دی۔ یہ خبر ان کے لیے تو سورہ اسرافیل کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے، لیکن ڈاکٹر کا فیصلہ عدالتی فیصلے جیسا حتمی تھا۔ خالد صاحب ڈسپلن کے بھی انتہائی سخت تھے۔ جب یہ کوئی چیز کرنے کی ٹھان لیتے تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ انہوں نے اسی وقت حقہ نہ پینے کا فیصلہ کر لیا تو دکان سے حقہ بھی اٹھا کر گودام میں رکھ دیا گیا۔ یوں خالد صاحب کی دکان کی ایک بڑی اٹریکشن اچانک ہی ختم ہو گئی۔ اس نے اتفاق دیکھے کہ انہی دنوں ایکسچینج کی اپ گریڈیشن بھی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی دکان کا لینڈ لائن فون بھی عارضی طور پر کٹ گیا۔ یوں دکان کی دوسری اٹریکشن بھی ختم ہو گئی۔ ان اٹریکشنز کے خاتمے کے ساتھ ہی دکان کے رش میں نمایاں کمی ہو گئی۔ لوگ دکان کے قریب پہنچ کر منہ نیچے کر لیتے تھے اور تیز تیز قدموں سے آگے نکل جاتے تھے۔ وہ لوگ جو روز صبح سویرے خالد صاحب کی دکان پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کی شام بھی اسی دکان پر ہوتی تھی، وہ بھی اچانک غائب ہو گئے۔ خالد صاحب کا بیٹا قاسم، جن لوگوں کو اپنے والد کا انتہائی قریبی دوست سمجھتا تھا، جو لوگ اس کے چاچا جی ہوتے تھے، جو گلی میں داخل ہو کر اونچی آواز میں چودھری صاحب کا نعرہ لگاتے تھے اور جو گھنٹوں خالد کے والد کی تعریفیں کرتے تھے، وہ سب بھی غائب ہو گئے اور اسے ان کی شکلیں تک بھول گئیں۔ اب خالد صاحب سارا دن دکان پر اکیلے بیٹھے رہتے تھے۔ گاہک آتے تھے، منشی اور دکان کے کارندے گاہکوں کو ڈیل کرتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی خالد صاحب کے قریب نہیں جاتے تھے۔ وہ دور سے ہی انہیں سلام کرتے تھے، رسید بنواتے اور رخصت ہو جاتے۔ قاسم اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کے کچے ذہن کے لیے صورتحال ہضم کرنا مشکل تھا۔ ایک دن وہ اپنے والد کے پاس بیٹھا اور ان سے پوچھا، ابا جی، آپ کے سارے دوست کہاں چلے گئے ہیں؟ خالد صاحب نے غور سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خالد صاحب نے رومال سے قاسم کی آنکھیں صاف کی، سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے پیار سے کہا، بیٹا، یہ لوگ میرے دوست نہیں تھے، یہ حقے اور ٹیلی فون کے دوست تھے۔ حقہ بند ہو گیا، ٹیلی فون کٹ گیا، یہ لوگ بھی کٹ گئے اور بند ہو گئے۔ جس دن ٹیلی فون اور حقہ واپس آ جائے گا، یہ لوگ بھی اس دن واپس آ جائیں گے۔ قاسم کے کچے ذہن نے یہ فلسفہ سمجھنے سے انکار کر دیا۔ خالد صاحب نے قاسم کے چہرے کی گو مگو پڑھ لی۔ وہ بولے، بیٹا، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے تو یہ نعمت اپنے ساتھ نئے دوست لے کر آتی ہے، لیکن ہم نعمت کے ان دوستوں کو اپنا دوست سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ ہماری بیوقوفی ہوتی ہے۔ یہ نعمت جس دن چلی جاتی ہے، یہ سارے دوست بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قاسم کو شاندار نصیحت کی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، آپ کا اصل کمال یہ ہوگا، آپ نعمتوں کے دوستوں کو نعمتوں کے دوست رہنے دو۔ آپ ان لوگوں کو کبھی اپنا دوست نہ بننے دو، تم زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ بیٹا، آپ کار کے دوستوں کو کار کا دوست سمجھو، کاروبار کے دوستوں کو کاروبار کا دوست سمجھو، اور اپنے عہدے کے دوستوں کو عہدے کا دوست سمجھو۔ ان لوگوں کو کبھی اپنے دل تک نہ پہنچنے دو، تمہارا دل کبھی زخمی نہیں ہوگا اور تم کبھی خون کے آنسو نہیں روگے۔ پیارے بچوں، اگر آپ اس جیسی اور سبق آموز اور اچھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو فوراً سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔